الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکۃ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین، سورہ النساء کی آیت نمبر 136 آپ احباب نے سماعت فرمائی، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لاؤ اللہ پر اور رسولوں پر، اور والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور وہ کتاب جو نازل کی ہے ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے دو بار آمنو اور آمنو کے لفظ ارشاد فرمائے۔ ایک تو آمنو ماضی ہوا اور اگلا آمنو امر ہوا، یعنی کہ ایک میں حکم دیا جا رہا ہے اور یہ بات تکرار کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اور آگے پھر فرمایا کہ آمنو، یہ پھر ہم حکم دے رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے مین چیز یہ ہے کہ آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لائے۔ اب آمنو کے جو لفظ ہیں وہ چار ہوتے ہیں، الف، میم، نون اور واو۔ یہ چاروں کے چارے حروف اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یعنی کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ اب آمنو میں جو میم ہے اس سے مراد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ کریم علیہ السلام کے جملہ اور صاف حمیدہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں اس کو منوان مانتا ہے۔ اب جو نون ہے اس سے مراد نبی ہیں، یعنی 1.25 نبی جو اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ ایمان والوں کی تیسری صفت وہ ہے کہ وہ تمام نبیوں کو بھی مانتے ہیں، یعنی کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ اب آمنو کا اگلا لفظ واو ہے، اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کے ولی ہیں، تمام اللہ کے ولیوں کو بھی ایمان والے مانتے ہیں۔ اب آمنو کی یہ جو چار لفظ ہیں اس کی ڈیٹیل ہی یعنی کہ پوری آیت میں بتا دی گئی۔ آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے بعد کس پر ایمان لانا ہے، وہ رسولوں پر ایمان لانا ہے، یعنی جمیع رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور وہ کتاب جو نازل کی گئی ہے حضور علیہ السلام پر، اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس سے مراد سابقہ کتب بھی ہیں، یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جتنے بھی صحائف نازل کیے گئے ہیں انہیں بھی ماننا ہے، قرآن کو بھی ماننا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا انزل من قبل، یعنی کہ اس سے قبل جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، یہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جیسے نبیوں پر کتابیں نازل کی گئی ہیں، جیسے نبیوں کو مانتے ہو ایسے کتابوں کو مانا جائے۔ مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ساری کتابیں سچی ہیں، مگر اس وقت موجودہ پیٹرن میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اس میں تعریف کر دی ہے۔ اب تورات ہے، زبور ہے اور انجیل ہے، یہ تینوں کتابوں میں تعریف شدہ ہو چکی ہیں، یعنی اپنی مرضی کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق جو چیزیں وہاں انہیں اچھی لگتی تھیں وہ رکھ دیں، اور جو چیزیں ان کی طبیعتوں کے موافق نہیں تھیں وہاں سے نکال دی گئیں۔ اب چونکہ موجودہ جو نسخے موجود ہیں اس میں وہ تعریف شدہ ہیں، لہذا اب جو ہم نے ماننا ہے حکم وہ قرآن کا۔ اب قرآن میں تورات کا ذکر بھی مختلف جگہ پر ہے، زبور کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یعنی کہ یہ ساری باتیں یہاں پہ موجود ہیں۔ پھر تورات ہے، زبور ہے، یہ تینوں کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا جگہ جگہ موجود ہے۔ فرمایا کہ وَمَن یکفر باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد پھر انکار کرتا ہے، یعنی کہ ایمان لاتا ہے پھر انکار کرتا ہے باللہ، اللہ کو، وہ ملائکتی، اور تمام جمیع
جو ہے ملائکہ کو، و کتبی اور کتابوں کو، و رسولی اور رسولوں کو، اور والیوم الآخر، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد پھر متزلزل ہو جاتا ہے، یعنی بد عقیدگی کا ایسا سیراب پھرتا ہے، بد عقیدگی ایسے اس کے قریب آتی ہے کہ ماننے کے بعد پھر وہ انکار کر دیتا ہے، اللہ کا بھی انکار کرتا ہے، تمام جمیع فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے، اور جمیع اللہ کی کتابوں کا انکار کرتا ہے، اور رسولوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے، بعض ایسے دوسرے مذہب کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہم جب مریں گے روح ہمارے کفن عصری سے جدا ہو جائے گی، قبروں میں چلے جائیں گے، وہاں ہڈیاں گل جائیں گی، وہاں ہڈیاں گلنے کے بعد پھر ہمیں کیسے دوبارہ سے اٹھایا جائے گا؟ یہ ناممکن چیز ہے، یعنی کہ یہ ان کا اپنا ایک ذہن کے مطابق ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ فرماتا ہے ناممکن نہیں ہے، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے خون سے، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا، پھر ہڈی چڑھی، پھر ایک پورے کا پورا 9 ماہ تک اس کو ہم مکمل کرتے رہے، جو جگہ جہاں جس کے لیے بنی تھی، آنکھ کہاں رکھنی ہے، کان کہاں رکھنا ہے، ناک کدھر رکھنا ہے، یعنی کہ تمام اعضاء کو تشکیل دیا ہے ہم نے، تشکیل دینے کے بعد پھر تمہارے وجود کو دنیا میں بھیجا گیا۔ وہ 9 ماہ کا عرصہ ہم تمہیں کھلاتے بھی رہے، وہ 9 ماہ کا عرصہ ہمیں تم ماں کے پیٹ میں پلاتے بھی رہے، ہر طرح کی، یعنی کہ جو انسانی زندگی کو وہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم تمہیں دیتے رہے، اور یہ ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے اٹھائیں گے، یہ تمہارے لیے ناممکن ہے، ہمارے لیے ناممکن نہیں۔ پھر آگے فرمایا وہ تمام چیزوں کا انکار کرنے کے بعد وہ شخص فقط دل دلالا بعیدا، بہت بڑے گمراہ ترین عقیدے میں چلا گیا ہے۔ فقط دلہ کہتے ہیں گمراہی کو، پھر آگے دلالن اس سے بڑی گمراہی کو کہتے ہیں، بعیداً دور کو کہتے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید نے یہ بات بڑی واضح کر دی کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص پھر جاتا ہے وہ ایک سری گمراہی کے اندر چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدوں میں پختگی پیدا کریں۔ ویسے تو الحمدللہ ہم سب کا عقیدہ بڑا پکا ہے، وہ کیسے پکا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، کوئی بھی یعنی کہ طاقتیں آ جائیں کہ متزلزل ہمیں کرنا چاہیں تو ہم قطعاً نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے۔ ہم جن گھروں میں پیدا ہوئے ہیں وہ گھرانے مسلمانوں کے تھے، انہوں نے ہمیں ہماری آنکھیں کھلتے ہوئے ہم جب بڑے ہوئے تو ہمیں ساری چیزیں سکھا دی گئیں، اللہ ایک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا، قرآن کے بارے میں بتایا، مسجد کے بارے، یعنی ہمارا عقیدہ متزلزل ہونے والا نہیں ہے۔ مگر بعض ایسے لوگ جو اپنے عقیدے میں پختگی نہیں رکھ سکتے اور ان چیزوں میں متزلزل ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہ دنیا میں رہتے ہیں، لہٰذا انہیں ان چیز سے ایوائڈ ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں فرمایا جو اس سے ہٹ جاتا ہے دلالہ بعید ہے، بڑی یعنی سری گمراہی میں گم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے خالق عز و جل قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا